حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں نے باتیں کی. یہ ترغیب و ترہیب میں پچھلے دنوں ہم نے قصہ پڑھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ موجود ہیں تو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. دوسری بار پھر آواز آئی تو دیکھا ایک ہرنی کھڑی ہے بندھی ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. اس نے کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے, مجھے یہاں باندھا ہوا ہے, فلاں پہاڑی پر میرے بچے بھوکے ہیں, آپ مجھے کھول دیں, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتا ہوں. یہ ترغیب و ترہیب میں قصہ لکھا ہے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولا, وہ ہرنی دوڑتی ہوئی گئی, دودھ پلا کر تھوڑی دیر میں واپس آ گئی. اب جس شکاری نے اسے پکڑا ہوا تھا اس نے جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں کیا حکم ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اس ہرنی کو آزاد کر دو. تو اس نے آپ کے حکم پر آزاد کر دیا. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں نے بھی باتیں کی اور آپ ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا. فرمایا کسی جانور کو کرسی بنا کر اس پر نہ بیٹھو, یعنی اگر تو سواری کرنی تو سواری کرو, اس پر کرسی بنا کر نہ بیٹھو. پہلے لوگ جانوروں کی, زندہ جانوروں کی کھال اتار لیتے تھے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ایسے نہ کرو, یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. انسانوں کے لیے رحمت بنایا, انسانوں کے لیے رحمت, ماں کے لیے رحمت, باپ کے لیے رحمت, بیٹی کے لیے رحمت, بیوی کے لیے رحمت, بچوں کے لیے رحمت. فرمایا تمہارے باپ کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے, تمہارے باپ کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی. یعنی اگر تمہارا باپ راضی ہے تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے, اگر تمہارا باپ ناراض ہے تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے. ایک صحابی ہے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں, میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلا لیا. باپ کو پتہ لگ گیا کہ میری شکایت لگی, بیٹے نے میری شکایت لگائی ہے. اب دل ہی دل میں وہ اشعار پڑھتا ہوا آ رہا ہے. معارف الحدیث میں سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع کے تحت حضرت مفتی صاحب نے یہ قصہ لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب نے قصہ لکھا کہ باپ دل ہی دل میں اشعار پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اے میرے بیٹے, تو نے ہمارے لیے کیا کیا, ہم نے تیرے لیے کیا کیا. تو کھاتا تھا ہم کھاتے تھے, تو سوتا تھا ہم سوتے تھے, تو جاگتا تھا ہم جاگتے تھے, تو بیمار ہو جاتا تھا ہم بھی بیمار ہو جاتے تھے. اب یہ کہتا ہوا دل ہی دل میں آ رہا ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ نے فرمایا شکایت کا معاملہ تو بعد میں ہوگا, پہلے یہ بتاؤ جو دل ہی دل میں اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ سناؤ مجھے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جو دل ہی دل میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے. وہ بات جو میرے کانوں نے نہ سنی اللہ نے آپ تک پہنچا دی. اس نے وہی باتیں دوبارہ دہرائی کہ میرے بیٹے تو نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. اب سب ساری بات بیان کر دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے اور آپ نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور فرمایا انت و مالک لابیک, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, جیسے چاہے خرچ کر, اس سے کوئی پوچھ نہیں. ماں کو عزت ملی. جو ماں اگر بیوہ ہو جاتی تو اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا مشکل ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ عرب کے جہالت کے معاشرے میں باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ماں کی عزت بیان کی, ماں کی شان کو بیان فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے, ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے. ایک صحابی ہے, انہوں نے اپنے ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے,
آخر عرض کیا حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا پڑوسی تھا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے بستر پر پیشاب کر دیا، تیری ماں نے تجھے سوکھی جگہ پر سلایا اور خود گیلی جگہ پر سو گئی، تو نے تو ابھی تک اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا۔ ماں کی شان بیان فرمائی، بیٹی کی شان بیان فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے رحمت بن کر آئے کہ جن بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جن بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، اس بچی کی شان بیان فرمائی، اس بیٹی کی شان بیان فرمائی کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو پال پوس کر بڑا کرے اور ان کو اچھی جگہ بیاہ دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ پھر فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ صحابی کہتے ہیں اگر ہم ایک بیٹی کے متعلق پوچھتے آپ یہی فرماتے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے۔ ابھی کل ایک بندے نے مجھے کلپ بھیجا واٹس ایپ پہ، وہ آدمی نہ داڑھی نہ مچھ، کچھ بھی نہیں، نہ چہرہ سنت کے مطابق نہ لباس سنت کے مطابق، ڈھول بج رہا ہے اور اپنے منہ کو زمین پر رگڑا ہے، عشق رسول میں، عشق رسول میں اپنے منہ کو زمین پر رگڑ رہا ہے، کہتا ہے یہ میں عشق کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ ایسا عشق کہیں کام نہیں آئے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ علماء نے لکھا ہے تاریخ سنت قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہوگی؟ سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ فرمایا مثل سنتی مثل سفینۃ نوح، کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من راکبہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو سوار ہو گیا بچ گیا تھا، جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا، اسی طرح جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی کشتی پر سوار ہو گیا وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے، سنت ہونے کی وجہ سے، سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، اور ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے سنت کی وجہ سے۔ بات کی جائے رہی کہ یہ سنت ہے اس کو پورا کرو، سنت ہی مولوی صاحب کہہ رہا فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، جام کوثر پلایا جا رہا ہوگا، تو فرشتے آئیں گے، کچھ لوگوں کو صفوں سے نکالنا شروع کر دیں گے، چہرے مہرے سے وہ مسلمان لگ رہے ہوں گے، یقیناً مسلمان لگ رہے ہوں گے، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو فرشتے ہوں گے کہ صفوں سے نکالنا شروع کر دیں گے۔ آپ پوچھیں گے بھی ان کو صفوں سے کیوں نکال رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد انہوں نے آپ کی سنتوں کو، آپ کے دین کو ترک کر دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائیں گے ان کو میری نظروں سے دور کر دو، ان کو میری نظروں سے دور کر دو۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اعمال ہم میں سے ہر ایک، مجھ سمیت ہمارے اعمال ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ ہمارے پاس آخری سہارا کیا ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ وہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر وہ سہارا بھی قیامت کے دن چھوٹ گیا تو پھر کیسے نجات ہو؟ اس میں بھائیوں اپنی زندگی کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے لباس کو، اپنی گفتار کو، اپنے کاروبار کو،
اپنی غمی خوشی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر لے کر آنا. کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی طوفان نہیں آ جائیں گے، کوئی ناک نہیں کٹنے والی. اس لیے سنت پر عمل کریں گے تو نجات پائیں گے، سنت کو ترک کریں گے تو پکڑ کا خطرہ ہے. میرے بھائیو، ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور لوگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کریں، پھیلائیں، بتائیں سنتوں کے فائدے کیا ہیں. اللہ کریم جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.